بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، انسان کو اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان معاملات میں احتیاط برتتے رہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی سکون اور اطمینان والی زندگی گزرے گی۔ محترم سامعین اکرام، اسلام اپنے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی تعلیمات دیتا ہے۔ زندگی کی بہتری کے لیے اسلامی تعلیمات انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں، خواہ انسان کی ذاتی زندگی پرسنل لائف ہو یا معاشرتی زندگی سوشل لائف ہو۔ اسلام نے ہر مرحلے کے اصول و قوانین مقرر فرما دیے ہیں، جن کی رعایت کر کے انسان نہ صرف اپنی زندگی کو خوشگوار پرسکون بنا سکتا ہے بلکہ پورا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ انسانی زندگی کے کئی گوشے ہیں جن میں احتیاط برتنا نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے آپ حضرات کے سامنے چند پیش کیے جاتے ہیں، آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں۔ سوچ، انسان کی سوچ اور فکر کیسی ہونی چاہیے؟ سوچ اور فکر میں انسان کو یہ احتیاط ضروری ہے کہ انسان بلا وجہ اور بلا دلیل کسی کے بارے میں ایسا گمان نہ کرے کہ اپنی ہی زندگی کو پریشان کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو۔ میرے بھائیو، مثال کے طور پر دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور آپس میں ہنسنے لگے تو تیسرا شخص بلا دلیل یہ خیال دل میں پیدا نہ کرے کہ یہ میرے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں یا مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کو کال کی لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی تو اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کر کال اٹینڈ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں ہو یا گاڑی وغیرہ ڈرائیو کر رہا ہو یا کسی اہم کام میں مصروف ہو۔ یوں ہی کسی کی ظاہری صورت اور پہناوے کو دیکھ کر یہ گمان کر لینا کہ یہ شخص کسی کام کا نہیں ہے، یہ طرز عمل درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کی ظاہری صورت اور لباس کی وجہ سے اس کی صلاحیت کو تولنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، وہ کہیں آپ سے زیادہ قابل اور باصلاحیت ہو۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو اپنی سوچ اور فکر کو اچھا رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرے کو اگر اچھا بنانا ہے، اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے تو اپنی سوچ کو اچھا بنانا چاہیے۔ میرے بھائیو، انسانی زندگی میں ہمیں دوسروں کے ساتھ کئی طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، جیسے اجنبیوں کے ساتھ رہن سہن، سفر، کاروبار، لین دین، شادی بیاہ، خوشی غم میں شرکت کرنا۔ ان معاملات کو بہتر انداز سے چلانے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے اچھا پڑوسی تلاش کرو اور سفر پر جانے سے پہلے اچھا دوست تلاش کرو، کیونکہ دوست اور اطراف کا ماحول انسان پر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ شادی کرنا چاہو تو پہلے دیکھ کے رشتہ کرو، کیونکہ یہاں سے انسان کی زندگی کے ایک نئے رخ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح کسی لین دین، کاروبار یا شراکت داری میں بھی خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ لہٰذا لین دین کیجئے تو گواہوں کی موجودگی میں اسے لکھ بھی لیں۔ کوئی کاروباری معاہدہ طے پائے تو اسے بھی قانونی شکل میں اور تمام احتیاطی تدابیریں کرنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان کو اپنی زندگی میں سدھار کے لیے اپنے کاروبار، رہن سہن اور کسی کی شادی بیاہ میں شرکت کرنا یا مکان خریدنا، ان تمام معاملات میں احتیاط برتنا چاہیے۔ اچھا پڑوسی تلاش کرنا چاہیے، اچھا کاروباری تلاش کرنا چاہیے، اچھے انسان کو تلاش کر اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، انسان کھانے پینے، گفتگو کرنے، ہر وہ چیز جس کا انسان کا انفرادی زندگی سے
کوئی نہ کوئی واسطہ و تعلق ہے، ان میں بھی احتیاط انسان کو ضروری ہے۔ کھانے پینے میں یہ احتیاط کہ اچھی غذا لیں، بھوک سے کم کھائے، وقت پر کھائے، کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارے، زیادہ گرم کھانا نہ کھائے، ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے، وقت پر آرام کرے، جسمانی صحت کا خیال رکھے، اپنی جسمانی کیفیت کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتا رہے، چلنے پھرنے میں احتیاط کرے، قدموں کو جما کر باوقار انداز میں چلے، نہ دوڑے کہ بد تہذیبی جھلکے، اور نہ ہی اتنا آہستہ چلے کہ سست اور کاہل کہا جائے۔ گفتگو کرے تو زبان سے محتاط الفاظ ادا کرے، سنجیدہ گفتگو کرے کہ گفتگو میں بے احتیاطی دنیا و آخرت میں شرمندگی اور ندامت کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح احتیاط کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ملک کی قوانین کا احترام کیا جائے۔ تو میرے بھائی، انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے رہن سہن کو اچھا بنانا ہوگا، اپنے کھان پین پر دھیان دینا ہوگا، بھوک سے کم کھانا کھانا، وقت پر کھانا کھانا، اچھی غذائیں کھانا، یہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان کو اپنی عبادات میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اسلام کی روشن تعلیمات دیگر تمام معاملات کی طرح عبادت میں بھی احتیاط بیان کرتی ہیں، جیسے کہ وضو کرنا ہے تو جن اعضاء کا دھونا فرض ہے تو پانی ان پر اچھی طرح بہہ جائے، نماز میں رکوع اور سجود دیگر ارکان احتیاط سے مکمل کیے جائیں، نماز کے ارکان پورے نہ کرنے والے کو نماز کا چور کہا گیا ہے، جیسے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین چور ہے وہ شخص کہ جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا، جو رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح عبادت کو ریاکاری، دکھلاوے، تکبر وغیرہ کے ذریعے برباد ہونے سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنی زندگی میں جو احتیاط برتنا ہے، انشاءاللہ اسلام کی عطا کردہ احتیاطوں پر دل و جان کے ساتھ عمل کریں گے تو اسلام کی روشن تعلیمات اگر آپ اپنا لیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کبھی دکھی نہیں ہوں گے۔ آپ ان تمام احتیاطوں کا ضرور خیال رکھا کریں، اپنے معاملات میں، اپنی سوچ و فکر میں، اپنی رہن سہن کی زندگی میں اور اپنی عبادت میں سکون اور اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ آپ ان تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، آپ کی زندگی سکون اور اطمینان والی زندگی گزرے گی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کو بہتر اور ہر معاملے میں احتیاط کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔